اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سفیان جیٹ ٹی وی سے، سفیان مہربان، اور آج ہم چودھری جمیل اعظم عظیم بخش کے بڑے بھائی کا انٹرویو لیں گے اور ان سے آج سوالات کریں گے کہ سیاست کے بارے میں، اور عظیم بخش صاحب نے کتنی محنت کی سیاست میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ ٹکٹ کا کیا مسئلہ بنا ان کے لیے۔ جی نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، سب بھائیوں کا شکریہ جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ عزت دے۔ تو سوال جو آپ کا ٹکٹ کا، تو یہ تو امیدوار اسمبلی جواب دے سکتے ہیں، میں تو کوشش کر سکتا ہوں ان کے لیے، اور انشاءاللہ خلوصی دل کے ساتھ لگا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس علاقے میں تعمیر و ترقی ہو، اور بھائیوں کو جن کے کام ہیں ان کے کام، اور جو نوکریاں ان کی نوکریاں ملیں۔ ہمارا سیاست کا مطلب یہی ہے کہ خدمت کرنا اس علاقے کی، تو میں لوگوں کے ساتھ ہوں، عظیم کے ساتھ نہیں ہوں۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کروں کہ بھائی ہے وہ کام کرے گا، انشاءاللہ اس کا پیرا میں دوں گا، یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے، اور انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی چلیں خلوص نیت کے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کا مشن وراثت میں ملا ہے، اور انشاءاللہ جو ساری جاری اور ساری رہے گا۔ اور عظیم بخش صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے۔ عظیم بخش صاحب ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، اور عوام علاقہ کی ان کے ساتھ سپورٹ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بھائیوں کی، بزرگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی دعاؤں کی سے یہاں تک پہنچے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے۔ وہ ایک نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ مانجا پھر گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو وائٹ واش دوں گا انشاءاللہ، میرے مولا نے چاہا تو۔ دعاؤں کے ساتھ، اور بھائیوں بہنوں کی، بزرگوں کی، سب دوستوں کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ جتنی عزت اور حوصلہ افزائی جتنی ان لوگوں نے کی ہے، اس کا کبھی آسان ہم نہیں چکا سکیں گے۔ سر، جو لوگ آپ کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، میرا تیسرا سوال یہی تھا، مانجا پھر گیا، یہ مانجا پھر گیا لفظ آپ نے کہاں سے اوز کیا ہے؟ جیسے مارو ٹول یا ٹول سید شہزاد ناڈوی نے کیا تھا۔ یہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے ایسر کے مقام پر یہ نواب کیا عرفان نواب میرا بھائی ہے چھوٹا، اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جی مانجا پھر گیا، تو میں اس کی تائید کرتا ہوں، مانجا تو پھرے گا ہی، ان کو میں وائٹ واش بھی دوں گا، یہ میرا وعدہ۔ اگر مولا نے چاہا اپنے حبیب کے صدقے، ڈانگری شریف، فیض پور شریف کے وہ درگاہوں کے صدقے، دولر شریف کے صدقے، پیر شاہ غازی میاں صاحب کے صدقے، انشاءاللہ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کسی لیے نہیں۔ میرا مشن یہ ہے کہ سیٹ اس کی ہے، ابھی اللہ خیر رکھے 10 دن کا وعدہ کیا تھا، اگلے 5 دن اور مانگ رہا ہوں، 5 دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اللہ خیر رکھے گا، سیٹ نکالیں گے، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ اور سر، لوگ کہہ رہے ہیں عظیم بخش صاحب نے حلقے میں کام کرائے، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا، یہ بات کتنی سچ ہے؟ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے میرے بھائی، کہ جو زبان کریں اس کی زبان کا پہرا دیں، اور زبان والے لوگ ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ تا قیامت چلنے والے لوگ ہیں، اور جو وعدہ جہاں پہ بھی وہ وعدہ کر کے آتا ہے اس کا پہرا میں دوں گا۔ کل بھی انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، کہاں پہ، وہ ٹالی والی شاپ کے اندر انہوں نے اعلان کیا جی میں لوگوں کے لیے بستیاں بناؤں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ وہ بنائے نہ بنائے میں بنا کے دے دوں گا انشاءاللہ۔ اگر میرے مولا نے چاہا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ جی 5 سال اگر مجھے اسمبلی میں پہنچا تو میں 5 سال، اس نے کہا کہ میں بستیاں بناؤں گا اگر مجھے اگلے سال اگر اسمبلی میں پہنچا، اور انشاءاللہ پہنچے گا وہ، اور اس نے وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ میں اگر اسمبلی میں پہنچا تو میں بستیاں بناؤں گا، اور میں اس کا پہرا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں والد کی بیچ کے تو تب بھی بنانی پڑی تو بناؤں گا، میں نے کہا والد کی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میں زندہ ہوں، جب تک ہوں جو اس نے وعدہ کیا یہ بھی وفا کروں گا، اور بتاؤں گا کہ یہ بستیاں بنائیں گے، ایک نہیں بہت ساری بناؤں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو جن کے پاس 5 مرلے سے کم گھر ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، اس نے زبان دی ہے لوگوں کو، اور میں اس کا پہرا دوں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اچھا قدم ہے آپ کا، اور آپ کو اللہ زندگی دے، اگر یہ بات آپ پوری کریں تو بہت ہی اچھا ہے، عوام کے لیے بھی اور غریب عوام کے لیے بھی۔ تو اب ہمارا آخری سوال ہے آپ سے کہ مریم نواز صاحبہ نے تو ٹکٹ عظیم بخش صاحب کو جاری کر دیا تھا، لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب سوشل میڈیا پر بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ٹکٹ انقلابی صاحب کو دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ درست بات ہے، ٹکٹ فائنل ہو گیا تھا،
عظیم صاحب کا نام شارٹ لسٹ ہو گیا تھا، فاروق قادر صاحب نے ایک ویٹو کیا، ویٹو پاور ہے، ظاہر وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ویٹو کیا ہے اور ان کا ٹکٹ انہوں نے نہ، یہ گٹھ جوڑ تھا، بہت سارے لوگوں نے حصہ ڈالا ہے۔ یہ خدا گواہ یہ نہیں ہے کہ آج یہاں پہ یہ الیکشن لڑے تو یہ بات کروں، بات چھپتی نہیں ہے، بات سامنے آ جائے گی، 6 مہینے آئی، 2 مہینے بعد، 3 مہینے، یہ بات سامنے نکل آئے گی۔ حصہ جس نے حصہ ڈالا ہے مجھے پتہ ہے، عظیم صاحب سے بھی بہتر میں جانتا ہوں کہ کس نے حصہ ڈالا ہے، اور میں انشاءاللہ میرے مولا چاہتا ہے دھار کو سانا نہ میں چھوڑنا، توڑا جی پچائی تھا حصہ، اللہ نے حکم ہے۔ انشاءاللہ جی یہ عظیم بھائی صاحب سے بہت بڑی زیادتی ہے جو ہمارے بڑے بھائی جمیل اعظم صاحب نے بتایا ہے، اور ٹکٹ اسے دینا چاہیے تھا جو ٹکٹ کا حقدار ہے، یہی بات ہے بھائی؟ انشاءاللہ جی ٹکٹ کا حقدار عظیم بخش تھا، اس نے کام کیا ہے، لوگوں کی محنت کی ہے۔ ایک بات واضح کروں، پچھلے 40 سال میں مجھے صرف یہ بات بتا دیں آپ لوگ کہ الیکشن لاسٹ ٹائم جو الیکشن لڑا تھا وہ نذیر انقلابی صاحب نے لڑا تھا، ایم ایل اے چودھری عبدالمجید صاحب بنے تھے، فنڈ اس سے 40 سال ہو گئے لوگوں کو فنڈ دیتے ہوئے، 40 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے۔ مجھے ایک دن بتا دیں جس میں کوئی سپورٹر نے 30-32 نوکریاں بھی دی، 10-12 کروڑ روپیہ بھی لے کے آئے، اس سے پہلے کون لے کے آیا؟ مجھے صرف ایک بندہ بتا دیں جو سپورٹر اور اتنا اس نے تعمیر و ترقی کی ہے، جو کچھ اس سے بن بتا اس کا لگن ہے، اس کا شوق ہے، اور اسی شوق کو لے کے جانے کے لوگوں کی خدمت کا ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے۔ سن 75 سے ہمارے والد صاحب پنڈی میں انہوں نے کاروبار شروع کیا، 75 سے لے کے آج 2021 ہے، والد صاحب نے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے، اور ہم بھی اس مشن کو جاری کریں، اور دعا گو اللہ پاک خیر رکھے، میری اولادیں بھی یہیں پہ ہیں، وہ کہیں پہ بھی جائیں گے وہ بھی خدمت کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا گاؤں موڑا تیال ہے، جمعہ عیسر والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں پکی، یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئیں، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، ادھر ہی جینا ہے، کہیں یہاں سے بھاگ کے جانے والے نہ ہماری میرپر میں کوئی جا کے واپس آئیں گے، نہ ہماری پنڈی میں بھی جدادیں ہیں، کاروبار ہے، لیکن اپنی پہچان اپنے گاؤں میں ہے، عیسر اور موڑا تیال کے وہ ہمارا مقام وہی ہے۔ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہے، انہی کے ساتھ ہمارا غمی خوشی ادھر ہی ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے، کہیں جانے والے نہیں ہیں، اگلے 20 سال بھی وہ یہی کرے گا۔ اور جس دن مجھے یہ ہوا کہ اس نے باقی لوگوں کی طرح منتیں یہ پپیاں دینے شروع کی دی، اس نے سیاست کو خربات کہہ دیں گے۔ عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور چودھری صاحب یہ پپیوں والا کیا ماجرا ہے؟ جدھر جاؤ آپ کے وہ کہتے ہیں مانجا پھر گیا، اور چودھری صاحب پپیاں بہت دیتے ہیں، یہ کیا سسٹم؟ وہ میرے بزرگ ہیں، اب اللہ پاک ان کو صحت دے، میں یہی ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ یہ ان کا بس یہ ہے کہ ہاتھ چومنا، رونا، یہ پرانا شیب ہے، میرے استاد رہے ہیں وہ سیاسی، میں ان کا کارکن رہا ہوں، تو مجھ سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے جتنے بھی بکر فریب ہیں مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہے، میں ان کے ساتھ رہوں۔ اور آپ اگلے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ آپ کو ٹکٹ دے گی؟ اگلا کیا ہے الیکشن ہی عظیم بخش جیتے گا انشاءاللہ، میری بات اگلی تو 5 سال کچھ تک کے جینا رہے سے یا مری جیسی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، باقی یہ الیکشن انشاءاللہ عظیم بخش نکالے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کوشش میری، میں جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں، ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں۔ اور انشاءاللہ یہ مستقبل ان بچوں کا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملی، پانی عید کے دن ہمیں ڈوبے ہوئے لوگوں کو میں نے ادھر آ کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو کچھ کر سکا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ عید والے دن مجھے یاد ہے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے مظفر آباد میں، ہم ادھر پانی میں گرے ہوئے تھے لوگ، اور ان کے ساتھ نیو سٹی یہاں سے سامان ٹرالیوں میں لے کے جا رہے تھے، کچھ کا ڈوب گیا تھا تو کچھ کا کوئی ٹرالیوں میں گھسیٹ کے ہم جا رہے تھے نیو سٹی عید والے دن۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس علاقے کے ساتھ کہ ایک دفعہ وزیر اعظم رہے، بہت سارے کچھ کام ہو سکتے تھے، لیکن آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے۔ اور اس علاقے کی روڈوں کی کیسی حالت ہے؟ کڈنی کا اندر کڈنی کے پتھر ہو تو وہ باہر نکل جاتا ہے صبح انشاءاللہ۔ جس روڈ پہ آپ گزریں اتنے برے حالات ہیں کہ بندہ روٹی کھا کے گھر جائے تو اگلے ٹانگری بادر تک جائیں تو دوبارہ کھانی پڑتی ہے۔ جی اب ہم اجازت چاہتے ہیں جمیل اعظم بھائی سے، اور بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے دوبارہ ٹائم دیا تو ہم چودھری عظیم بخش کا بھی انٹرویو کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، اور آپ نے ناظرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔